نمبر 5، ہوا خارج ہونے کے باوجود نماز پڑھنا۔ بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ آدمی کی ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، وضو ٹوٹ گیا اور نماز باقی، ایسا ہے؟ نہیں، نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اس کو جا کے پہلے وضو کرنا چاہیے، پھر سے آ کے نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اسی پر بنا رکھے یا نئے سرے سے پڑھے۔ راجح قول یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے اپنی نماز کی شروعات کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی بندے کی نماز جس کا حدث ہو گیا ہو، یعنی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو، اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ پھر سے وضو نہ کر لے۔ کسی کا وضو ٹوٹ جائے، آپ جماعت میں ہیں، جماعت میں اب نماز پڑھ رہا ہے، اب وضو ہوا نکل گئی، اب مسئلہ معلوم نہیں، سوچ رہا کیا کروں، تو خامخواہ بیٹھنے سے اچھا نماز پڑھو۔ کیا صحیح ہے؟ غلط۔ اس کو چاہیے کہ وہ صف میں ایسی جگہ رہے کہ کنارے سے نکلنے کا موقع رہے۔ اب یہ آدمی کیا کرے، جب کسی کی ہوا نکل جائے نماز میں، چاہے وہ امام ہو، یہ نہیں کہ امام کے لیے معاف ہے، امام بھی ہو اگر، وہ کیا کرے، ناک پر ہاتھ رکھے تاکہ لوگوں کو اچانک بیچ میں سے نکل کے کیوں جا رہا ہے بھائی، وضو ٹوٹ گیا، لوگوں کو احساس ہوگا۔ وہ ناک پہ ہاتھ رکھے اور کیا کرے، اگر مان لیجیے صف میں ہے، صف میں سے کنارے چلا جائے، کنارے سے نکل جائے، یا اگر واقعی اس کے لیے راستہ ہو سکتا ہے ویسا کرے، جیسا بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ نکل جائے۔ اور اگر لوگ سمجھدار نہیں ہیں، ہلنے کو تیار نہیں، جانا چاہ رہا، کوئی راستہ نہیں دے رہا، تو جہاں اپنی جگہ بیٹھ جائے، اس کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ وضو ٹوٹنے کے بعد کہے چلو ٹھیک ہے پھر ویسی جاری کرتا ہوں، کوئی چھوڑ نہیں رہا ہے تو آ کے واپس سے کھڑا ہو گیا، نماز نہیں ہوگی۔ اور بلا وضو نماز جانتے بوجھتے پڑھنا گناہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک آدمی حدث میں ہے، ایک حائضہ عورت ہے، روزہ رکھ سکتی ہے وہ؟ نہیں، یہ حدث کی حالت میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایک آدمی جب بے وضو ہو وہ نماز نہ پڑھے۔ بلا وضو نماز پڑھنا جائز نہیں، اور وضو ٹوٹنے کے بعد بھی نماز پڑھنا جاری رکھنا جائز نہیں۔ وہ جا کر وضو کر کے آئے اور نماز میں شریک ہو جائے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ۔ اپنے وضو کی پابندی صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ وضو پر محافظت، وضو کا خصوصی اہتمام کون کر سکتا ہے؟ مومن۔ ایمان کی کمزوری ہے کہ وضو ٹوٹے گا بھی تو وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس کو احساس نہیں ہے۔ نہیں، اپنی نماز کی حفاظت کر۔ وضو اگر ٹوٹا ہے، لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوگا، لوگ ہنسیں گے بھائی وضو ٹوٹ گیا تمہارا۔ جا رہا ہے آدمی، اقامت ہو رہی ہے اور آدمی باہر جا رہا ہے، کچھ کہاں جا رہے جا وضو کر کے آتا ہوں، ٹوٹ گیا کیا؟ تو اس سے شرماتے ہوئے آدمی اپنے اوپر ہنسی سے بچنے کے لیے آدمی بے وضو نماز پڑھ لے۔ یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس کو، یہ بے وضو ہے، کیسے نماز قبول ہوگی؟ تو اس حال میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر اس کی ہوا نکل جائے، وہ جا کے نماز وضو کر کے آئے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ، حاکم اور بیہقی نے، اور اسی طرح سے طبرانی نے بھی روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔